قیل لها دخول الصرح، کہا گیا ان کو آئیے کمرے میں. ظاہر ہے محترم مہمان آئیے تو کمرے میں تو لے جانا ہے، سب کام تو باہر نہیں ہوتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے احرام کی حالت میں بے نظیر سے ملاقات کی تھی، تو ڈاگئی مولانا اس وقت مولانا سمیع الحق کے ساتھ تھے. میں ملاقات کے لیے گیا تو خوش تھے. ویروری پا احرام کی وطر کوٹی لتلے دے نمائدہ خود سنت سلیمان جتا دیا یا سے تفسیر کی تو شیخ القرآن ہے وہی توبہ میں دی توبہ میار سے توبہ بعد سے وہ تفسیر بکے. قیل لها، کہا گیا بلقیس سے ادخل الصرح، آئیے اندر کمرے میں. بھئی عورت کی جو دعوت ہوتی ہے تو وہ اکیلی آتی ہے، وہ تو پہلے ہی 300 آدمی بھیج چکی ہے، اس کے ساتھ کتنے ہزار افراد ہوں گے. لیکن اللہ تو زوائد کا ذکر نہیں کرتا، مقاصد کا کرتا ہے. مقصود خاتون تھی، سارا جہان نہیں تھا. یہ مطلب تھوڑا ہی کہ حضرت سلیمان نے ایک کافر عورت کو علیحدہ اپنے خانقاہ میں اور خلوت خانے میں لے گئے. جیسے یہ گمان وہاں غلط ہے یہاں بھی غلط ہے، جیسے عقل وہاں بھی فیصل ہے عرف یہاں بھی فیصل ہے. کہا گیا اس سے داخل ہو جائی کمرے میں. اب وہ جو کمرہ تھا اس کے باہر جو صحن تھا اس کو ایسا بنایا تھا کہ معلوم ہو رہا تھا کہ پانی ہے اور چل رہا ہے، پانی ہے اور چل رہا ہے. وہ چاروں طرف سے شیشہ تھا اور درمیان میں لال و جواہرات جھڑے ہوئے تھے. سلیمان کے پاس کتنے لال و جواہرات تھے؟ میرے خیال سے جیسے ہمارے ملک میں ریتی و باجری ہے اس سے بھی زیادہ لال و جواہرات. فلما رأتہ، جب عورت نے اس کو دیکھا، حسبتہ لجۃ، خیال کیا اس کو پانی کا، وکشفت عن ساقیہا، اور کھول دیے اس نے اپنے پنڈلیاں. ویسے تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی شلوار نچلا کپڑا ٹخنوں سے نیچے آ رہا ہو، لیکن مجبوری تھی پانی تو وہ اٹھا لیا. قال سلیمان نے کہا انہ صرح ممرد من قواریر، یہ فرش ہے جو جڑا ہوا ہے شیشے کا. بی بی پانی نہیں ہے، پان سے نیچے کرو. اے پیسی اچھتے کہ حضرت ہے نا وہ بنے نہیں رہا شیشہ دا پردوک سب کا. اللہ اکبر. بعض مفسرین نے یہاں مزے لیے ہیں، لکھا ہے سلیمان کا ارادہ نکاح کا تھا لیکن ان کو کہا گیا تھا کہ یہ ایک طرف سے تو انسان ہے لیکن ایک طرف سے نہیں ہے. صحیح سوال. تو اس لیے اس کے جسم میں کچھ تبدیلی ہے، اور مشہور ہے کہ جس تولید میں جن کا دخل ہو اس کے پیروں پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں. تو سلیمان نے یہ حکمت لڑی کہ آتے ہی اس کے پیر چیک کیے. بڑے خاص طریقے سے انہوں نے پانچے اوپر کیا. حضرت نے دیکھ لیا کہ صاف ستھرے چمکتے، بالکل شادی کے لائق ہے، کوئی ایسے خطرناک بال نہیں ہے. اور سینکڑوں حکم و اسرار اللہ کے معصوم پیغمبر مرسل کے پیش نظر تھے جو اس وقت سامنے لائے گئے. بنیادی طور پر مرد اور عورت کی جب ملاقات ہو تو عورت بہت کمزور ہے. قالت، بولی، رب انی ظلمت نفسی، پروردگار میں نے زیادتی کی اپنے ساتھ، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور اسلام لایا ہوں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر. چنانچہ حضرت نے اکرام و اعزاز کیا، اس نے ایمان کا اظہار کیا اور پوری سلطنت مسلمان ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے ان کو برقرار رکھا ایک گورنر کی طرح، اور خود ہر مہینے کے آخری ایک ہفتے کے لیے ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام نے ان کا جو محل تھا اس جیسے 300 محل اس ملک میں اور بنائے، اور جو اس کا تخت تھا اس جیسے 300 تخت تیار کروائے اور ہر حال میں رکھوائے. یہ گویا کہ شادی کا سامان تھا جو سلیمان نے ان کو دیا. ہاں، خاون کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ جہیز نہیں ہوتا، وہ مہر ہوتا ہے.
جہیز ماں باپ کی طرف سے. معلوم یہ ہوا کہ عورت کی طرف سے سامان زیادہ ہونا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ لڑکے کی طرف سے زیادہ ساز و سامان وہ اپنے قابلیت و سخاوت اور شان کا مظاہرہ کرے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں قوم کے ہاں لڑکیاں بکتی ہے، تو میں کہتا ہوں یہاں تو لڑکے بکتے ہیں. باقاعدہ لڑکے والے لڑکی والوں کو لسٹ دیتے کہ اتنے فریج، اتنے ڈی فریزر، اتنی یہ چیز، اتنی وہ چیز. توبہ وی د دلګانو دلتوي او لغړه زومه چې پتا مې نه دوا. ہاں لڑکی بھی حقدار ہے جیسے بیٹا حقدار ہے. ماں باپ کا دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ خزانے روانہ، وہ علیحدہ بات. چنانچہ اب بھی وہ غیرتی قوم موجود ہے جو اپنے سسرال کو تنبیہ کرتے ہیں کہ ہمیں صرف بچی کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی چیز نہیں دیں گے آپ. وہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہے، ہماری سارا گھر اس کا ہے. وہ یہ نہ مانگنے میں اچھے ہیں اور وہ دینے میں اچھے لگتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ اس کو انسانیت کہتے ہیں. درست بات یہ ہے کہ شادی ہو گئی ہے، اور بلقیس کے متعلق مشہور تو تھا کہ وہ ایک طرف سے انسان ہے اور دوسری طرف سے جنیہ ہے، لیکن یہ غلط تھا. صفح یصفح خفیف العقل ہونا. صفی ضد فقی، فقی کی عقل بہت زیادہ، جس کو دانشمند کہتے ہیں، اور صفی اس کا بالکل اپوزٹ، عکس، ضد. اس زمانے کا غیر مقلد، وہ صفحاء کا پہلا جتہ ہے. ان جیسے زیادہ احمق روئے زمین پر نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے لوگوں کو مانتے ہیں، وحید الزمان کو، فلاں مان کو، شان کو، اور وہ ائمہ اجتہاد جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی، اللہ نے ان کی روشنی میں لوگوں کے عقائد و اعمال درست کیے، ان سے بغض رکھتے ہیں. رغبہ کے بعد جب صلہ ان آ جائے تو اعراض کا معنی ہے، اور رغبہ الیہ دعوت دینا، مائل ہونا، اور رغبہ علیہ عاشق ہونا، اور رغبہ فیہ مر مٹ جانا، فنا ہونا. مستقل کتاب لکھی ہے سیبویہ نے، اس کا نام ہے کتاب الصلات، کہ کون سا لفظ کس وقت تبدیل ہوتا ہے. رغبہ عنہ اعرض، رغبہ الیہ دعا الیہ، واشتہا، رغبہ علیہ عاشقہ، رغبہ فیہ افنا نفسہ علیہ. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، کون اعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کے راہ و رسم سے، حضرت کی ملت حقہ سے. ملت کی بڑی تفصیل کی ہے امام راغب اصفہانی نے مفردات میں. لکھا ہے کہ ملت خدا کی طرف منسوب نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ نبی کی طرف اور امت کی طرف منسوب ہوگی. ملت ابراہیمی، ملت محمدی، ملت اللہ نہیں کہو گے. اس کی جمع ملل آتی ہے، ملل. کون اعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کے راہ و رسم سے، حضرت کے جادہ قویمہ سے، سوائے اس کے جو بے وقوف و خود صفحہ نفسہ، بے وقوف و خود. انگریزی میں ہیم سیلف اور دیم سیلف استعمال ہوتے ہیں تاکید کے لیے. جیسے ہم کہتے خود، جو بے وقوف و خود. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے چنا ان کو دنیا میں نبوت و امامت کے لیے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بلند کردار والوں میں سے ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کی وضاحت فرمائی کہ شریعت محمدی ان کی تشریح ہے. اذ قال له ربه اسلم، جس وقت فرمایا ان سے رب نے کہ مان جائیے. اسلم یسلم گردن نہادن، گردن نہادن. جب کوئی کسی شخص کی بہت بات مانتے ہیں، وہی زما گاڑا استاد پڑے، پشتو میں کہتے ہیں میرا گلا اور تیری رسی ڈالے، گردن نہادن.
تم نے تو خالی گردن نہادن کہا، آگے اس کے ساتھ کام پشتو والوں نے کیا. وہ زما غاڑا استا پڑے. اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو جب کہا ان سے رب نے مان جائیے. قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا مان لیا رب العالمین کا، اللہ کے لیے گردن نہاد.